سند، متن، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کن کو کہا جاتا ہے؟ آئیے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سند۔ کسی بھی حدیث کے راویوں کے ترتیب وار ناموں کو سند کہا جاتا ہے۔ راویوں کے جو بالترتیب نام بیان کیے جاتے ہیں نا، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال جب بیان کی جائے گی تو بات اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کی سند اور اس حدیث کے کچھ کلمات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور یہ سند کے اندر جو راوی ہیں ان کے مکمل نام آپ کے سامنے نہیں لکھے گئے، بلکہ ان کے مختصر نام بیان کیے گئے ہیں، صرف مثال سمجھانے کے لیے۔ جیسے حضرت امام بخاری نے سند بیان کی کہ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ قال اخبرنی محمد انہ سمع علقمۃ یقول سمعت عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت امام حمیدی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت سفیان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی حضرت امام محمد نے، اور انہوں نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو سنا، اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے۔ اب یہ جو نام ذکر کیے گئے نا راویوں کے، یہ بالترتیب نام بیان کیے گئے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اچھا، متن حدیث کس کو کہتے ہیں؟ متن حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر سلسلہ سند یعنی راویوں کے نام ختم ہوں، وہاں سے متن شروع ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر اب سلسلہ سند جا کر یہاں پر مکمل ہوا ہے، اب آگے جو کلمات شروع ہو رہے ہیں نا، حدیث کے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں، اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے یقول انما الاعمال بالنیات الی آخرہ، تو یہ متن حدیث ہے۔ دوبارہ پھر تعریف آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جہاں پر سلسلہ سند یعنی راویوں کے نام ختم ہوں، وہاں سے متن شروع ہوتا ہے۔ جیسے یہاں سے یہ جو کلمات شروع ہو رہے ہیں، اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو راویوں کے یہ بالترتیب نام بیان ہوئے ہیں، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے حدیث قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول مبارک ہوتا ہے، اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ حدیث فعلی کیا ہوتی ہے؟ حدیث فعلی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل مبارک ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے جو کام مبارک کیا ہوتا ہے، اس کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش آیا اور آپ علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہے، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند تعریفات اصول حدیث کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔